الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین افضل الصلاۃ واکرم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و ماوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو اور خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سمجھ آئی ہے یہ نہیں؟ برکت کے لیے ذوق کے ساتھ حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول، ماہ بہار، ماہ رحمت و سرور، ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضری کی سعادت ہے اور اس ماہ ذی شان میں محبوب کریم کے غلام اپنی استطاعت کے مطابق مساجد میں، محلوں میں اور گھروں میں حضور کی آمد کی خوشی میں
اور اس نعمت کے شکرانے کے طور پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اسی نسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی میں نے 2 روایات آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھیں۔ آج بھی میں نے قرآن مجید کی معروف آیت مبارکہ کا سہارا لیا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب معظم سے فرماتے ہیں، محبوب حکم میرا ہے، سنا آپ دیں۔ اور حکم کیا ہے؟ پہلے فرمایا کل، محبوب اس حکم کے لیے زبان یار کی استعمال ہوگی، آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، جب بھی تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں مل جائے، اور یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمت بھی اللہ کی نعمت ہے اور فضل بھی اللہ کی نعمت ہے، جب تمہیں مل جائیں تو شکریہ کے طور پر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے حصول پر اور رب کی اس عطا پر اور اس عظیم احسان پر کہ اس نے تمہیں رحمت سے بھی نوازا، تمہیں فضل بھی عطا کیا ہے۔ لفظی ترجمہ کسی مکتبہ فکر کا اردو ترجمہ آپ اٹھا لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی اللہ کی رحمت، اس کا فضل ملے تو اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، فَلْيَفْرَحُوا، اور امر میرا نہیں ہے، امر میرے رب کا ہے۔ اس کو سمجھ سکتے ہیں نا، حکم امر عربی میں بول لیا ہے، اور حکم ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، حکم اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ امر ہے، یہ حکم ہے کہ کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی، کسی مکتبہ فکر کا اردو ترجمہ آپ نے اٹھا کے دیکھ لینا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے امر کے طور پر کہ خوشی منائیں، اور یہ خوشی منانا ہوا خیر مما یجمعون، اور اس خوشی میں خرچ کرنا یہ بہتر ہے جو مال تم جمع کر رہے ہو، جو مال تم جمع کر رہے ہو اس جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پر خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ جب امر آتا ہے تو امر کی پھر آگے قسمیں ہیں، امر وجوب اور فرضیت کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی امر وجوب اور فرضیت کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی امر جو ہے یہ استحباب کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی امر جو ہے اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذوق کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ امر کرتے ہیں، اللہ امر فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو اس حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ یا تو وہ حکم وجوب اور فرضیت کے لیے، یہ حکم فرض ہے، واجب ہے، یا فرض واجب نہیں، دوسرا مقام یہ حکم مستحب ہے، یا مستحب نہیں یہ حکم مباح ہے۔ کیا یہ حکم مباح ہے؟ تو جب اس آیت کریمہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور فضل کی عنایت پر خوشی منانا حکم ہے، تو وجوب نہ صحیح، آسانی کے لیے نا، فرضیت نہ صحیح، حکم میں استحباب تو ماننا ہی پڑے گا نا۔ کیوں؟ اس اباحت کو میں نے کیوں نہیں یہاں استعمال کیا؟ اس لیے استحباب اور اباحت میں فرق ہے۔ استحباب وہ عمل ہے کہ جو حکم تو دیا ہے پر پہلے یہ کام منع نہیں تھا،
کہ پہلے منع ہوا اب اجازت مل گئی ہو، وہ مستحب ہوتا ہے، اس میں استحباب ہوتا ہے، اور مباح وہ ہوتا ہے پہلے منع ہو، پہلے وہ چیز وہ عمل منع ہو اور پھر اس کی اجازت مل جائے۔ جب اجازت مل جائے اس عمل کو، امر کو، حکم کو مباح یعنی جائز کہا جاتا ہے، اور جس میں پہلے منع نہ ہو، وجوب بھی نہ ہو، فرضیت بھی نہ ہو، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ کوئی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو عذاب بھی نہیں ہے۔ تو یہاں میلاد وجوب بھی نہیں، فرضیت بھی نہیں، اباحت بھی نہیں، رہ گیا حکم مستحب کا، رہ گیا حکم میلاد میں مستحب کا کہ حضور کی آمد پہ خوشی کرنا کم از کم یہ عمل مستحب ضرور ہے، کم از کم یہ عمل مستحب ضرور ہے۔ دیکھیں نا، مطلق حکم ہے رحمت یا فضل ملے تو اس کے حصول پر خوشی کیجیے۔ حضور کی آمد، ویسے حضور کا وجود بھی ایک نعمت ہے، اور یہ چھوٹی نہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ حضور کا وجود مسعود کیا ہے؟ نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ۔ کیوں؟ جس کے طفیل ساری نعمتیں ہیں، جس کے طفیل ساری نعمتیں ہیں، اور نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ کا آنا، نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ رحمت کبریٰ ہے، یہ فضل کبریٰ ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر لازم ہے، ہر چھوٹی نعمت پر شکر لازم ہے، تو اس نعمت پر شکر کیوں کر لازم نہ ہوگا جو صرف نعمت نہیں، توجہ کرنی ہے ان جملوں پر، جو صرف نعمت نہیں، ہر نعمت کی جان ہے۔ حضور وہ نعمت ہے، حضور وہ رحمت ہے، حضور وہ فضل ہے کہ ہر نعمت کی جان بھی حضور کی ذات ہے، اور ہر نعمت کی بنیاد بھی حضور کی ذات ہے۔ آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کی نا، توجہ کی ہوتی بڑا آپ کو لطف آتا۔ ہر نعمت کی جان بھی حضور کی ذات ہے، اور ہر نعمت کی بنیاد بھی حضور کی ذات ہے۔ مسجد کی بنیاد نہ ہو تو دیواریں کیسی، دیواریں نہ ہو تو چھت کیسا؟ گویا ہر نعمت کی جان بھی مصطفیٰ ہے، اور ہر نعمت کی بنیاد بھی مصطفیٰ ہے، اور ہر نعمت کی بقا کی ضمانت بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر نعمت کی بقا، آپ کا وجود باقی ہے، اس میں تیری روح کا کمال نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کا کمال ہے۔ گویا ہر نعمت کی جان، ہر نعمت کی بنیاد اور ہر نعمت کی بقا کی ضمانت بھی حضور کی ذات ہے۔ جب ایسی بڑی نعمت ملی ہے تو پھر شکرانے کے طور پر خوشی کا اظہار کیوں کر ہمارے لیے مستحب ہوگا۔ ہم تو آج میلاد منا رہے ہیں نا حضور کی آمد سے، توجہ سے آپ نے آج باتیں سننی ہیں، حضور کی ولادت سے۔ تخلیقی میں نے بات نہیں کی، کیوں؟ کائنات بعد میں ہے، روح مصطفیٰ پہلے ہے۔ کائنات بعد میں ہے، جان مصطفیٰ پہلے ہے۔ کائنات کا وجود بعد میں ہے اور نور مصطفیٰ پہلے ہے۔ جب نور مصطفیٰ نہ تھا کائنات نہ تھی، جب روح مصطفیٰ نہ تھی کائنات کا وجود نہیں تھا۔ پہلے نور مصطفیٰ، پہلے روح مصطفیٰ، پھر کائنات۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے میری روح پہلے ہے، آپ کی روح پہلے ہے، جسم بعد میں ہے۔ رب نے بھی کائنات بعد میں بنائی ہے، روح مصطفیٰ کو پہلے دنیا میں بھیجا ہے۔
کائنات بعد میں ہے، روح مصطفیٰ پہلے ہے. تو روح عرض کر رہا تھا حضور کی تخلیق کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کی ولادت کی بات کر رہا ہوں. حضور کی ولادت سے 550 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، نہیں مزہ آیا تیرے جواب کا، بات بڑی اعلیٰ سنا رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں، شاید آپ کی سماعتوں سے جملے پہلی طرح ٹکرانے والے ہوں. شاید یہ روایت آپ نے پہلے نہ سنی ہو، آج فقیر آپ کو سنا رہا ہے، توجہ و ذوق سے سنیے گا. حضور کی ولادت سے 550 سال پہلے ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں کو جگایا، اپنے غلاموں کو جگایا، اپنے امتیوں کو جگایا اور جگا کر نہ ایک محفل سجا لی، ایک عظیم اجتماع برپا کر لیا. جب محفل سج گئی آپ نے فرمایا میرے غلاموں آج پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ آج کی رات 1-2 نہیں، آج رات 100 سجدے کرنے ہیں. نہیں مزہ آیا تیرے جواب کا؟ کتنے سجدے؟ تو 2 سے ہی گھبرا جاتا ہے نا. کتنے سجدے کرنے ہیں؟ 100 سجدے. قوم نے کہا عیسیٰ خیر تو ہے، آج ہم سے 100 سجدے کیوں کرواتے ہو؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج رات نبی آخر الزمان کی ولادت کی رات ہے، آج حضور کی ولادت کی رات ہے. میں چاہتا ہوں آج ہم بھی حضور کی ولادت کا فیض اور برکت حاصل کر لیں. نور ہے، ابھی آمد نہیں ہوئی، ابھی مصطفیٰ کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی مصطفیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی. 550 سال پہلے اللہ کا پیغمبر مصطفیٰ کی ولادت کی رات شکریہ کے طور پر سجدے کرے، میلاد منائے تو شرک نہیں ہے. اور آج مصطفیٰ کا یہ غلام منا لے تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ پتہ چلا میلاد تو میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے، کیوں نہ منائیں؟ میں نے جملہ عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. حضور جانے کائنات بھی ہیں، بنیاد کائنات بھی ہیں اور بقائے کائنات بھی ہیں. حضور بقائے، یہاں نا علامہ اسماعیل حقی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آج ٹوٹکڑے آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ آج کے مولویوں کے نہیں، صدیوں پہلے مفسرین کے سنا رہا ہوں. کسی نے حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ سے سوال کیا، اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ بھی کہاں ہیں بھائی؟ بولو یار، آسمانوں میں موجود ہیں نا، ادریس بھی ہیں نا. موسیٰ حضرت ادریس کے لیے بھی رب کے پاس جگہ ہے اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی رب کے پاس ادھر جگہ ہے. اپنے یار کی باری آئی تو ان کو زمین میں رکھا ہے نا. سوال، ادریس کو اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی آسمانوں میں اٹھایا، یار کو زمین میں کیوں رکھا؟ علامہ اسماعیل حقی کمال کا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ساری روحوں کی جان مصطفیٰ کی روح ہے، ساری ارواح ازل سے لے کر ابد تک 1,24,000 آدم سے لے کر قیامت تک جتنی روحیں ہیں، تمام روحوں کی جان روح مصطفیٰ ہے. اور اس کائنات میں جتنے جسم گزر چکے، جتنے بھی موجود ہیں، سب جسموں کی جان جسم مصطفیٰ ہے، سب روحوں کی جان روح مصطفیٰ ہے، سب جسموں کی جان جسم مصطفیٰ ہے. رب نے یار کا جسم، رب نے یار کا جسد مقدس زمین میں اس لیے رکھا کہ ساری کائنات کے جسم آباد رہ سکیں، ساری کائنات کے جسم باقی رہ سکیں. اور روحوں میں یار کی روح کا تعلق بھی رکھا کہ ساری روحوں کو آبادی مصطفیٰ کی روح سے نصیب ہو سکے. تو پھر احمد رضا کی زبان میں کہنے دو نا، وہ جو نہ تھے
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ آپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ نماز کی تیاری میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، سماعت ہے، یہ بہاریں روح کی ہیں۔ یہ کس کی بہاریں ہیں؟ روح کی۔ روح نکل جائے آئیں گے آپ؟ دیکھنا ختم، بولنا ختم، یہ روحانی طور علیحدہ بات ہے۔ اللہ پاک مومن کو مرنے کے بعد بھی شعور عطا کر دیتا ہے، اس کی بات طرف نہیں جا رہا، لیکن روح جسم سے نکل جائے روح بیکار ہے۔ اس کائنات کا وجود بتاتا ہے کہ اب بھی میرا نبی ہم میں موجود ہے۔ حضور کی موجودگی ہی، حضور کی موجودگی ہی اس کائنات کی بقا کی دلیل ہے۔ کائنات باقی ہے، سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم کی ذات بھی باقی ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات بھی باقی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے دیگیں پکانے کی، جو ہمت ہے روزانہ کھانا تو پکتا ہی ہے نا۔ حضور کے بارگاہ میں بڑے بڑے کھانے نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو چنے بھی قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اب وہ بات تو آپ نے سنی ہے، میں تو برکت کے لیے اختصاراً شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور کا میلاد کرتے، بڑے کھانے پکاتے۔ ایک سال آیا غربت نے ڈیرے لگا لیے، کچھ میلاد کے لیے لنگر کا اہتمام نہیں ہے، پریشان ہو کے نا بازار سے تھوڑے سے نا چنے بھنے ہوئے خریدے، اور خرید کر نا بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ شاہ عبد الرحیم عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جسے تمام کاتب فکر مانتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے چنے بنے ہوئے چنوں پر نا حضور کا میلاد پڑا، تقسیم کر دیے۔ رات کو سوئے نا، وقت جاگ اٹھا، کیا دیکھتے ہیں مصطفیٰ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، حضور محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اور میں بھی سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ جب میں نے غور سے دیکھا نا، کبھی مصطفیٰ چنوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کبھی میرے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سے سچی پکی عقیدت عطا کرے۔ اور یہ ماہ ربیع الاول، ویسے تو ہر وقت ہی حضور کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ نے تو ہر وقت میں رکھا ہے نا۔ اذان دلوا رہا ہے تو پھر اس میں بھی یار کا ذکر کروا رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز قبول بعد میں ہوگی، پہلے میرے یار پہ درود پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی یاد بھی نصیب کرے، اپنے محبوب کا ذکر بھی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔